غور کیا رمضان آنے والا ہے، لیکن دل وہ نہیں جو ہونا چاہیے۔ زبان کہتی ہے رمضان آ رہا ہے، مگر دل کہتا ہے پتہ نہیں کیوں دل تیار نہیں۔ نماز ہے مگر لذت نہیں، قرآن ہے مگر آنکھیں تر نہیں، دعائیں ہے مگر دل حاضر نہیں، اور سب سے خطرناک بات ہم اسے نارمل سمجھنے لگے ہیں۔ آج کا نوجوان کہتا ہے دل بوجھل ہے، دماغ بھرا ہوا ہے، نیند پوری ہے پھر بھی تھکن ہے، سب کچھ ہے پھر بھی سکون نہیں۔ وہ پوچھتا ہے آخر مجھ میں کمی کہاں ہے؟ اور سچ سنو، کمی رمضان میں نہیں، کمی ہماری تیاری میں ہے۔ رمضان کبھی بھی اچانک کسی کو بدلنے نہیں آتا۔ رمضان ان لوگوں کے لیے جنت بنتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے خود کو بدلتے ہیں، اور جو رمضان سے پہلے اپنے نفس، نظر، زبان، دل کو نہیں سنبھالتا، وہ رمضان میں بھی وہی انسان رہتا ہے جو شعبان میں تھا۔ ہم نے رمضان کو کیا سمجھ لیا؟ سحری، افطاری، تراوی، سوشل میڈیا پوسٹیں، لیکن تزکیہ نفس کہاں ہے؟ دل کی صفائی کہاں ہے؟ گناہ سے نفرت کہاں ہے؟ رمضان ڈیٹاکس ہے روح کا، لیکن ہم روح کو مہینوں سے زہر پلا رہے ہوتے ہیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے جو انسان کسی چیز کو چھوڑنے کی مشق نہیں کرتا، وہ اسے اچانک چھوڑ نہیں سکتا۔ اب خود سے پوچھو، کیا ہم نے رمضان سے پہلے گناہ چھوڑنے کی مشق کی؟ کیا ہم نے اسکرول کم کیا؟ کیا ہم نے نظر کی حفاظت سیکھی؟ کیا ہم نے زبان کو خاموش کیا؟ اگر نہیں تو رمضان میں اچانک فرشتہ بننے کی امید خود سے دھوکا ہے۔ رمضان سے پہلے تیاری کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ رمضان دعوت ہے، اور دعوت پر بغیر تیاری جانا بے ادبی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بلا رہا ہے اور ہم دل بکھرا ہوا لے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، کیا میں واقعی بدلنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، یا صرف یہ چاہتی ہوں کہ رمضان آئے، گزر جائے اور سب نارمل ہو جائے؟ یاد رکھو، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، کیلنڈر کو نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رمضان سے 6 مہینے پہلے یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان کے بعد 6 مہینے یہ دعا، یا اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما۔ ہم رمضان سے ایک دن پہلے سوچتے ہیں کل روزہ ہے۔ اگر یہ رمضان تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہو تو کیا تم اسی تیاری کے ساتھ جانا چاہو گے، یا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں ایسے دیکھے، جھکا ہوا دل، نادم آنکھیں، ٹوٹا ہوا نفس اور سچی واپسی؟ رمضان سے پہلے تمہیں 3 چیزوں پر کام کرنا ہوگا۔ پہلا، دل کی صفائی، دوسرا، گناہ سے فاصلہ، تیسرا، اللہ سے تعلق۔ اور یہ سب ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ سفر ہے، اور آج پہلا قدم ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ دل کی سختی ہے۔ ہم سنتے ہیں لیکن پگھلتے نہیں، ہم جانتے ہیں لیکن بدلتے نہیں، ہم مانتے ہیں لیکن جھکتے نہیں، اور یہی دل کی سختی رمضان کو بھی صرف ایک روٹین بنا دیتی ہے۔ دل سخت اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان برا ہے، دل سخت اس لیے ہوتا ہے کہ انسان مسلسل گناہ دیکھتا ہے، گناہ سنتا ہے، گناہ سوچتا ہے، اور پھر کہتا ہے سب ہی تو کر رہے ہیں، اور جب گناہ نارمل لگنے لگے تو دل مرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں جیسے ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ یہ آیت کسی اور کے لیے نہیں، یہ ہم سے بات کر رہی ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے ریپیٹڈ ایکسپوزر وداؤٹ گلٹ ٹرز ایموشنل سینسٹیوٹی، یعنی جو چیز بار بار دیکھی جائے اور اس پر ندامت نہ ہو، وہ دل کو بے حس کر دیتی ہے۔ اسی لیے رمضان سے پہلے سب سے ضروری کام ہے احساس گناہ کو زندہ کرنا۔ احساس کیسے زندہ ہو؟ یہ مت سوچو کہ تم فوراً نیک بن جاؤ، بس اتنا کرو، گناہ کے بعد دل میں یہ آواز زندہ رکھو، یا اللہ یہ غلط ہے۔ ہنسی کے بعد دل میں یہ خیال رکھو، میں حد پار تو نہیں کر رہی۔ تنہائی میں یہ سوال کرو، اگر ابھی موت آ جائے تو؟ یہ سوال دل کو جگاتا ہے۔ رمضان ٹریننگ کی آخری کلاس ہے، پہلی کلاس رمضان سے پہلے ہوتی ہے۔
ہم سوچتے ہیں رمضان آئے گا تو سب خود بخود چھٹ جائے گا۔ نہیں، رمضان موقع دیتا ہے، قابلیت نہیں دیتا۔ قابلیت پہلے بنانی پڑتی ہے۔ رمضان سے پہلے یہ 3 مشق شروع کرو۔ پہلا، نظر کی مشق۔ روز ایک چیز چھوڑو جو آنکھوں کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ پورا چھوڑنا مشکل ہے، مدت کم کرو۔ دوسرا، زبان کی مشق۔ روز ایک دن کسی کی برائی نہ کرو۔ طنز، غیبت، شکایت، خود کو روکو۔ تیسرا، اسکرین کی مشق۔ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے فون بند، اس وقت یا تو خاموشی یا ذکر۔ سائیکولوجیکل بینیفٹس۔ جب تم اپنے نفس کو نہیں کہنا سکھاتے ہو تو نفس رمضان میں تمہارا غلام بنتا ہے، ورنہ رمضان میں بھی وہ تمہیں گھسیٹتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ رمضان سے پہلے روز ایک سوال، آج میں نے اللہ کے لیے کیا چھوڑا؟ یہ موضوع چھپانے کا نہیں، سمجھانے کا ہے۔ آج کا نوجوان گناہ سے نہیں، اکیلے پن سے ہارتا ہے۔ نوجوان کہتا ہے، مجھے کوئی سمجھتا نہیں، دل برا ہے، خواہشیں زوراور ہے اور حلال راستے دور ہے، تو شیطان قریب آ جاتا ہے۔ خواہش تب خطرناک بنتی ہے جب دل خالی ہو۔ رمضان سے پہلے دل کو بھرو، قرآن کی آواز سے، دعا کی زبان سے، کسی نیک صحبت سے۔ خالی دل شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں جو نکاح کی استطاعت رکھے وہ نکاح کرے، اور جو نہ رکھے وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں، کنٹرول کی تربیت ہے۔ اکثر کہتے ہیں دل نہیں لگتا قرآن میں، سچ یہ ہے دل نہیں لگتا کیونکہ دل بٹا ہوا ہے۔ رمضان سے پہلے روز صرف 5 آیتیں ترجمے کے ساتھ، ایک سوال کے ساتھ، یہ آیت مجھے کیا بدلنے کو کہہ رہی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، ہم 10 آیتیں سیکھتے، جب تک ان پر عمل نہ کر لیتے آگے نہ بڑھتے۔ ہم پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں اور زندگی ویسی ہی رہتی ہے۔ رمضان سے پہلے سب سے قیمتی عمل دعا ہے۔ یہ دعا کرو، یا اللہ میرے دل کو رمضان کے لائق بنا دے۔ آج کا نوجوان سب سے زیادہ جس بیماری میں مبتلا ہے وہ گناہ نہیں بلکہ مایوسی ہے۔ وہ کہتا ہے میں بہت گنہگار ہوں، مجھ سے اب نہیں بدلا جائے گا، میرا دل ویسا نہیں رہا، اور یہی مایوسی شیطان کا سب سے کامیاب ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یہ پلٹنے کے لیے ہے۔ سائیکولوجی کہتی ہے، ہوپ لیس پیپل ڈونٹ چینج، ہوپ کریٹ ایکشن۔ جو انسان امید کھو دیتا ہے وہ کوشش بھی چھوڑ دیتا ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم کہو اب کیا فائدہ۔ رمضان سے پہلے دل کو امید کیسے دے؟ اپنے ماضی کو نہیں، اپنے رب کو دیکھو۔ اپنے گناہوں کو نہیں، اس کی رحمت کو دیکھو۔ اپنی کمزوری کو نہیں، اس کے وعدوں کو دیکھو۔ یاد رکھو، اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ رمضان سے پہلے اپنی نیت واضح کرو۔ خود سے پوچھو، کیا میں رمضان اس لیے چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے نیک کہیں، یا اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ رمضان جتنا نیت میں گہرا ہوگا اتنا ہی دل میں اترے گا۔ یہ نیت کرو، یا اللہ میں کامل نہیں لیکن سچا ہونا چاہتا ہوں۔ یہ نیت اللہ کو بہت پسند ہے۔ کچھ لوگ رمضان پا کر بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دل صاف نہیں کیا، معافی مانگنے کو ہلکا سمجھا، لوگوں کے حقوق دبائے رکھے اور کہا کہ بعد میں دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ یہ حدیث ڈرانے کے لیے نہیں، جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ ایک لمحے کو سوچو، اگر یہ رمضان تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہو تو کیا تم اسی طرح وقت ضائع کرنا چاہو گے؟
کیا تم اسی طرح سحری و افطاری تک محدود رہو گے یا تم چاہتے ہو ایک سچا سجدہ، ایک بہتا ہوا آنسو، ایک بدلتا ہوا دل؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ عمل کم ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ قبول نہ ہو۔ ہمیں بھی یہی خوف چاہیے جو انسان کو جگاتا ہے۔ رمضان کوئی جادو نہیں جو ایک رات میں بدل دے، رمضان آئینہ ہے جو تمہیں تم دکھاتا ہے۔ اگر تم رمضان سے پہلے چھپ گئے، نادم ہو گئے، پلٹ آئے تو رمضان تمہیں اٹھا دے گا، اور اگر تم نے کہا ابھی وقت ہے تو وقت ختم ہو جایا کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں رمضان سے پہلے دل کی صفائی عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری نظروں کو پاک کر دے، ہماری زبان کو سچا بنا دے، ہمارے دل کو نرم کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو رمضان پا کر بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ، اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہو تو اسے ہماری مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کے لائق بنا دے اور رمضان کو ہمارے لیے جنت کا راستہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔